السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عالیہ حسن ہے، میں 8 سال کی ہوں، میں بھوپال شہر سے ہوں۔ آج میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنانے والی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 68 بار آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ وہ سب کو دیکھ کر کہتے تھے کتنے بدھو ہیں یہ لوگ، اللہ کو نہ مان کر اپنے بتوں کو مان رہے ہیں۔ اللہ تو ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، یہ تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، یہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر، وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا ذکر پارہ نمبر 7 سورہ النام آیت نمبر 73 میں دیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، پر لوگ ان کی نہیں مانتے تھے۔ وہ اپنے والد کو بھی سمجھاتے تھے، وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ ایک بار گاؤں کے باہر ایک بہت بڑا میلہ لگا تھا جس میں سارے گاؤں کے لوگ گئے تھے، بس ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے تھے اس میلے میں۔ جب سارے لوگ میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں کے سب سے بڑے بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو اپنی کلہاڑی سے توڑ دیا، پر جو سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا، اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی، جس سے انہوں نے سب بتوں کو مارا تھا اور وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ جب میلے سے لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، تو کسی کا سر نہیں ہے، تو سب کی چیزیں ٹوٹی ہوئی تھیں، بس سب سے بڑا بت کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں کو ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا ان سے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے توڑے ہیں یہ سب؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، اپنے بتوں سے ہی پوچھ لو، تم ان کی تو عبادت کرتے ہو۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ وہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب وہ بول نہیں سکتے تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب سے بڑے والے بت کے کندھے پہ کلہاڑی رکھیے، تم اس سے ہی پوچھ لو۔ وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو خالی ایک بت ہے۔ وہ لوگ بہت غصے میں آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بلا کر ان سے شکایت کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا ابراہیم تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں ابا میں چلا تو جاؤں گا، پر آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود، وہ بھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا مانتا تھا، جس کا ذکر پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت آیت نمبر 24 میں آیا ہے، جس میں اللہ نے کہا میں نے بادشاہ کو بادشاہت دی اور وہ میرا ہی مقابلہ کر رہا ہے، اس کو اتنی طاقت میں نے ہی دی تھی، وہ یہ سب بھول گیا۔
جب بادشاہ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اپنے پاس اور کہا نعوذ باللہ میں بھی خدا ہوں، میرا خدا مار کر زندہ کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا مار کر زندگی دے سکتا ہے، تم ایسا کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے اپنے قیدی جس کو موت کی سزا دی گئی تھی اس کو بلایا اور چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اور جو بے قصور تھا اور اس کو بلا کر اس کو مار دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بھی کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اسے نہیں سمجھایا جا سکتا، یہ بہت بڑا بدھو ہے۔ میرا خدا تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، تم ایسا کر سکتے ہو؟ تو وہ بادشاہ چپ ہو گیا، کچھ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں آیا ہے۔ جب بادشاہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ ایک بہت بڑے حصے میں بہت ساری لکڑیاں لا کر آگ جلائی گئی اور اس آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو بادل کہنے لگا ہم برس جائیں تو آگ بجھ جائے گی، اور ہواؤں نے کہا اگر آپ کہیں تو ہم ایسے برس جائیں کہ آگ بجھ جائے، اور ہواؤں نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم ایسے پھیل جائیں کہ آگ بجھ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں چاہیے، مجھے خالی اپنے اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کے سوا اور کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے سوائے اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ تو اللہ پاک نے کہا تو اس وقت اللہ نے قرآن کی ایک آیت اتاری، وہ آیت ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اس کا مطلب ہے کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اگر اللہ پاک سلامتی نہیں لگاتے تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچاتی، جس کا ذکر پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 68 سے لے کر 71 تک اللہ نے اس کے بارے میں سب بتایا ہے۔ اس کو لوگ بخار میں بھی پڑھتے ہیں جب کوئی گرم ہونے لگتا ہے زیادہ، جب بھی پڑھی جاتی ہے یہ دعا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں سے نکلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنا سکون نہیں ملا جتنا اس آگ میں مجھے سکون ملا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا ہاجرہ اور ان کے بیٹے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔